الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، چیئرمین، بدھایک، پردھان، ممبر جھوٹے ہو سکتے ہیں، کل کائنات کا ہر ایک شخص جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن آمنہ کا لال کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ جب میرے اور تمہارے نبی نے فرما دیا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، تو اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں کچھ کہا جائے۔ جب نبی نے فرما دیا نماز مومن کی معراج ہے تو معراج ہے۔ نماز کو ادا کریں ان کے وقت پر۔ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کراتی ہے، نماز سے ہمارے چہرے پر نور آتا ہے، نماز سے گھروں میں برکت ہوا کرتی ہے، نماز سے ہم قبر کی منزلوں کو آسان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر دے گا۔ جب ہم نماز پڑھتے رہیں گے، جب ہم قبر میں رکھ دی جائیں گے تو قبر میں بھی یہ نماز ہمارے کام آئے گی، قرآن کی تلاوت ہمارے کام آئے گی۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی خواتینوں نے ایک رویہ اختیار کر لیا۔ ہر ایک علاقے میں ایک رویہ ہے، ہر ایک علاقے میں رویہ ہے۔ ہمارے معاشرے کی ماں اور بہنیں اور خواتین یہ سوچتی ہیں کہ صرف ہم پر جمعہ کے دن ہی نماز فرض ہے، حالانکہ جمعہ عورت پر فرض نہیں ہے، عورت پر فرض نہیں ہے جمعہ، ظہر کی نماز ہی بس فرض ہے، جمعہ فرض ہے ہی نہیں۔ یوں سمجھیے کہ جمعہ تو فرض ہے ہی نہیں عورت پر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جاتا، صرف اور صرف جمعہ کے دن نماز پڑھے گی، وہ بھی ظہر کی، عصر غائب، فجر غائب، مغرب غائب، عصر غائب، عشاء غائب، پھر 8 دن میں پڑھے گی۔ صد افسوس کی بات ہے، کیا منہ دکھاؤ گی سیدہ فاطمہ کو، کیا منہ دکھاؤ گی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کیا منہ دکھاؤ گی امام حسین کے گھرانے کو، کیا منہ دکھاؤ گی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، کیا منہ دکھاؤ گی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کیا منہ دکھاؤ گی سیدہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ہم تمہاری کنیزیں ہیں؟ نماز ہمارے معاشرے کی لڑکیاں آج پڑھنے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہوگا قبر میں، آج یہ ہمارے معاشرے کی لڑکیاں بھول چکی ہیں۔ بے پردہ ہماری معاشرے کی خواتینیں گھوم رہی ہیں، نہ بھائی کا ادب و احترام ہے، نہ باپ کا ادب و احترام ہے، نہ بہنوئی کا ادب و احترام ہے، نہ ماما کے لڑکے کا ادب و احترام ہے، نہ چچیرے بھائی کا ادب و احترام ہے۔ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو ہے ہی نہیں، نماز نہیں پڑھ رہی، نہ بھائی کچھ کہہ رہا، بھائی تو تبھی کہے گا تب وہ خود پڑھے گا۔ لیکن اللہ کے عذاب سے ڈریں، قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ اپنے ذہن کی کھڑکیوں میں بسا لیں آپ۔ عذاب تو ہوتا ہے پیارے مسلم، قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہمیں افسوس تک کا نہیں ہوتا، ہم نے روزہ چھوڑ دیا، ہمیں افسوس تک کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا تھا، زکوٰۃ فرض تھی، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہمیں افسوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، حج ہم پر فرض تھا، ہم نے حج نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں۔ آج ہماری خواتین دین سے بہت دور ہے، علم دین حاصل کرنے تیار نہیں ہے، نہ پوچھنے تیار ہے۔ کہ تم نے نہیں سنا کہ ایک شخص تھا، اس کی بہن کا انتقال ہوا، جب بہن کا انتقال ہوا سارے لوگ اس کی بہن کو دفن کرنے کے لیے چل پڑے، بھائی بھی بہن کے جنازے میں چل پڑا، نماز جنازہ ہوئی، اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، وہ سارے لوگ واپس آئے۔ اس کے بھائی کو یاد آئی کہ میرے پاس کچھ قیمتی ایک تھیلی تھی، وہ قبر میں گر گئی۔ اس کے بھائی کو جب یاد آیا کہ وہ تھیلی میری بہن کی قبر میں ہی گر گئی، جب سب لوگ واپس آ گئے تو وہ پھر دوبارہ سے پہنچا، جب سارے لوگ آ چکے تھے تو یہ دوبارہ پہنچا، اس نے قبر کھودی،
وہ قبر کھودنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر میں اللہ کبیرہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ بڑا غمگین ہوا، اس نے اپنی بہن کی قبر میں عذاب دیکھا، بڑا غمگین ہوا، پریشان ہوا، اور ہونے کے بعد میں روتا ہوا اپنے گھر آیا اور ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، ماں یہ بتا کہ میری بہن کون سا ایسا کام کیا کرتی تھی؟ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہ ماں پورا معاملہ بتایا، اور بتانے کے بعد میں کہا ماں میں نے کیا دیکھا اپنی بہن کی قبر میں کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہو رہا، کہ اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور اس کی قبر میں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے اتنا سنا، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، کسی کو درد ہو یا نہ ہو دنیا کے اندر، لیکن ماں کو بڑا درد ہو۔ ماں نے رو کر کہا بیٹا تیری بہن نماز کے وقتوں میں جو مقرر وقت ہیں ان میں نماز ادا نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کو نماز ادا کرتی تھی لیکن قضا کر کے پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ قضا نماز پڑھتی تھی تیری بہن، لیکن قضا کر کے پڑھتی تھی۔ جب یہ قضا کرنے والی ایک لڑکی پر اللہ کا یہ عذاب ہے تو ان کا حال کیا ہوگا جو بالکل نماز نہیں پڑھتی، جو بالکل نماز نہیں پڑھتی، ان کا کیا عالم ہوگا؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بے نمازی کے بارے میں نہ جانے کتنے بزرگوں نے فرمایا کہ نماز اگر جان پوچھ کر چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ آج ہم نے عذاب کو بھی ہلکے میں لے لیا، ہم دنیا کے انسان سے اتنا ڈرتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم انسان سے دنیا کے اتنے ڈرتے ہیں وہ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ قبر میں کیا ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، آج ہم ان سے بے خبر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے تیار نہیں، بس اپنے معاشرے کی بیٹیوں سے، اپنے معاشرے کی خواتینوں سے، اپنے معاشرے کی ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور سچے دل سے توبہ کرو، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو پورا کرو اور عہد کر لو یا اللہ جو ہم سے نمازیں چھوٹی ہیں ہم وہ پوری کریں گے، آئندہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ قسم خدا کی وہ اگر نمازیں پڑھتی رہی پابندی سے، نمازیں پڑھتی رہی، قرآن کی تلاوت کرتی رہی، اللہ کبیرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتی رہی، اللہ کبیرہ قسم خدا کی کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی۔ تم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہو، تو یہ معاشرے کو بتا دو، یہ دنیا کو بتا دو، ہم کسی دنیا دار عورت کی کنیز نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہیں۔ قسم خدا کی جب تم کنیز فاطمہ بن جاؤ گی تو تمہاری زندگی میں اچھی طرح سے زندگی گزارنے کا شعور حاصل تمہیں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بنا نماز کے ایسا اپنا حال کر لو کہ بنا نماز پڑھے تمہیں سکون ہی نہ ملے، جب تک نماز نہ پڑھ لو تمہیں سکون ہی نہ ملے۔ اپنے اندر ایسی چیز پیدا کر لو کہ جب تک تم نماز نہ پڑھو تمہیں سکون نہ ملے۔ قسم خدا کی جب تم نماز پڑھتی رہو گی تو اللہ تعالیٰ کا تمہیں قرب حاصل بھی رہے گا، جب یہ نمازیں پڑھتی رہو گی، قرآن کی تلاوت کرتی رہو گی، اللہ کبیرہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر میں جو بہنیں ہیں انہیں بھی نماز پڑھنے کی طور طریقے سکھائیں، اور نماز نہ پڑھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے پیار و محبت سے نماز کا طریقہ سکھائیں، نماز کو لے کر کے جائیں۔ پھر فرمایا گیا شریعت نے حکم دیا جب 10 سال کا ہو جائے تو اب شریعت کہہ رہی ہے اب اس کو مار مار کر لے کر جائے، مار مار کر لے کر جائے۔ اس لیے اپنے معاشرے سے گزارش ہے، اپنی معاشرے کی خواتینوں سے گزارش ہے کہ سیدہ فاطمہ کی سچی کنیزیں بن جاؤ، قسم خدا کی قبر میں بھی راحت ملے گی، میدان محشر میں بھی راحت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔